اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی افسوسناک خبر تو ہے ملک کے لیے کہ ملک میں کافی تشدد پھوٹ پڑا ہے یہ پی ٹی آئی کے رہنما کے زخمی ہونے کے بعد جو ہے، لیکن ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی سارے پاکستان کے مسلمان ہیں، اور نون لیگ میں بھی، اور پی پی میں بھی، ساری سیاسی مذہبی پارٹیوں میں، فوج میں بھی، ہماری ایجنسیوں میں بھی۔ اصل میں ہمارا دشمن نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، جب اس نے ہمارے کو ایسا الجھا دیا کہ ہم آپس میں لڑ کے مرے پڑے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، لاہور میں پاکستان کے عام معصوم شہریوں نے اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھتے ہوئے جو ہے بے ساختہ طور پر اپنے لیڈر کی جو ہے نا ہمدردی میں یا محبت میں گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگا دی، یا دروازے کے سامنے آگ لگا دی۔ تو بظاہر تو یہ تھوڑا سا مالی نقصان ہے، انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ یہاں تک بھی نقصان پاکستان کے مسلمان یا اس کی حکومت برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہمارے بڑے نقصان کے لیے ایسا چھوٹا سا ڈرامہ کرتا ہے، اور پاکستانی مسلمان معصوم عوام کو بے ساختہ طور پہ استعمال کر لیتا ہے۔ پاکستان کی یہ عوام یہ مجرم نہیں ہے یا ملزم نہیں ہے، اصل میں تو مجرم امریکہ اور یورپ میں شیطانی جال بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے یہ کہ ہماری پوری مسلم لیگ، جس کو کوئی شیطانی جال، میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں سے سنا کہ پوری مسلم لیگ کو غدار بولتا ہے، اور کہ سونے ہندوستان کو، ہنستے بستے ہندوستان کو توڑ دیا اور پاکستان بنا لیا، اور وہ شیطانی جال آج بھی ہندوستان کی ہی تاریخ میں اور اس کے اکھنڈ بھارت میں مرا پڑا ہے۔ وہ ذمہ دار ہے اس واقعے کا کہ لاہور میں گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور یہ پوری مسلم لیگ کو غدار بولتے ہیں، اور پوری مسلم لیگ کے لوگ انہوں نے فردن شہید بھی کیے، صرف ایک لیاقت علی خان نے شہید کیا، صورتحال بدل بدل کر جو ہے نا تمام کو شہید کیا، ان کے خاندانوں کا پیچھا کیا، اور ان کو خود کش قتل کر کے اب اپنے ساتھ ذہنی طور پر ملا بھی لیا ہے۔ تو یہ بہت برا واقعہ ہے، اور اس میں تو ایک تو مسلم لیگ پوری، اب یہ پی ٹی آئی ہے یا کہ نون لیگ ہے یا کہ پی پی ہے، یہ بھی اسی مسلم لیگ سے ہی بنی، ان کے باپ دادا اسی مسلم لیگ میں شامل تھے۔ تو جب سب نے مل کے پاکستان بنایا ہے تو اس کو ٹھیک الگ الگ سیاست کر لیں آپ، لیکن مل کر بچا بھی لیں۔ اس میں تو پی ٹی آئی کا بھی نقصان ہے، نون لیگ کا بھی نقصان ہے، اور پی پی کا بھی نقصان ہے۔ اور میں نے بڑی ایک فاش ویڈیو سنی تھی کہ جی جس جھت پر بھی آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا دیکھیں وہاں دیکھو کہ آپ فاش کام ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان گھر کو جس میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا، شیطان فاش ابیوز کر رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور نون لیگ والے پی ٹی آئی کو بول رہے ہیں۔ بظاہر تو جو شیطانی جال نے یہ آگ لگائی ہے، اصل مجرم تو وہ ہے جو یورپ امریکہ میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا یا کہ نون لیگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے یا کہ پی پی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، کیونکہ ہماری فوجی تنصیبات ہیں، وہاں پہ فاش کام نہیں کر سکتا، اس لیے دروازے کو آگ لگا دو، در اندازی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھارت بڑا شیطان ہے، یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ سر عام حملہ کرتا ہے، اور ضلع پہ بھی حملہ کر سکتا تھا۔ ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ جو ہے سرجیکل سٹرائک کیوں کی اس نے؟ وہاں کوئی مجاہدین کا ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کوئی بندہ معمول کے مطابق سیرا باندھ کے آتا ہے، اور وہ جو شادی بندے کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا شیطانی طور پر کسی سے ریپ کرتے ہیں تو بھی میں سیرا باندھ کے آ گیا اور آپ سے میں نے شیطانی شادی کر لی ہے یا شیطانی غلامی میں جکڑ لیا ہے۔ تو اس لیے سرجیکل سٹرائک کی بھارت نے ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ۔ طالبان کا بہانہ ہے، مجاہدین کا بہانہ ہے، یہ تو مطلب اوور سمارٹ ڈرامے ہیں ان کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو فحش کام اگر بند ہوتا ہے تو اس میں تو پی ٹی آئی کے مسلمانوں کا فائدہ ہے، دور رس فائدہ ہے، چلو دروازہ تو ایک اور لگوا لیں گے۔ یہ نون لیگ کے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ ہے،
پی پی والوں کا بھی، فوج والوں کو بھی فائدہ ہے۔ اچھا، اس میں فوج کو بھی، گورنر ہاؤس فوج کا نمائندہ یعنی وفاق کا نمائندہ فوج کا بھی اس میں نام شامل ہے، وہ بھی آخر حصہ ہے۔ جیسے پی ٹی آئی والے بول رہے ہیں نا کہ جی ایک بندے کو آپ سیک کریں، یہ بھی ٹویٹر پر میں دیکھ رہا ہوں، دھڑا دھڑ میں نے پوسٹیں کل دیکھی ہیں۔ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، گورنر ہاؤس کو دروازہ لگانے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے دروازے کو آگ لگائی جائے، نہ ہی اس کے مطلب ہے، وہ تو بے ساختہ طور پہ مسلمان مشتعل ہو گئے، ان کو جذبات آ گئے۔ لیکن جو شیطانی جال ہم سب کو لڑوا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ دروازے کا آگ اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ کسی بھی گھر میں فاش کام نہیں کر سکے گا، یا کسی بھی ادارے میں، اسپتال میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے قبرستانوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری کالج اور یونیورسٹیوں میں۔ تو اس کا تو دورس فائدہ بھی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کرتار پر راہداری جو وہ دروازہ کھلا تھا سکھوں کے لیے پاکستان میں، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارے گورنر ہاؤس کو آگ لگ رہی ہے، دروازے کو، وہاں دروازہ لگ رہا ہے، تو کل والے واقعے سے یہ جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے گورنر ہاؤس کو آگ لگانے کا، اس سے پاکستانی فوج کو بھی ریویو کرنا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں جو عناصر ملوث ہیں انڈیا کے یا کہ یورپ امریکہ کا جو شیطانی جال ہے، پھر کرتارپور راہداری کا جو دروازہ کھولا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب اعظم سواتی کا دیکھ لیں آپ معاملہ، میں نے رو رہا تھا بیچارہ وہ، لیکن ایک رہنما نون لیگ کا یہ بھی بولا تھا کہ جب کوئی مریم کا واقعہ تھا تو جب اعظم سواتی نے بیانات جاری کیے، وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، آج اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو بہرحال جی، نون لیگ کے مفتیٰ اسماعیل نے بھی بیان دیا، پی پی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ٹویٹ کیا، ان سب کے ٹویٹ آ رہے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اعظم سواتی تو ایک شخص پاکستانی ہے، پی ٹی آئی کا رہنما ہے، ہر پاکستانی کے ساتھ شیطانی جال ایسا کرتا ہے، اور جن کے ساتھ نہیں کیا ان کی ابھی باری نہیں آئی۔ یہ ایک جماعت اسلامی کے رہنما نے بولا تھا، کراچی میں بڑے بندے مر رہے تھے، کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں، پروفیسر غفور احمد تشہد، ابھی ہماری باری نہیں آئی ہے۔ سارے کے سب مسلمانوں کے ساتھ شیطان کا یہی رویہ ہے، ہم خواہ حکومت کو یا فوج کو یا ایجنسیوں کو یا کہ نون لیگ کو یا کہ پی پی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں۔ جیسے بڑی خوش آئند بات ہے کہ مصطفیٰ کھوکھر، حالانکہ اس کے پیچھے بھی شیطانی جال ہے، اس نے کیوں یہ بیان دلوائے ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر تو خوش آئند بات ہے، اور بلکہ حقیقی طور پر خوش آئند بات ہے، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر یا مفتیٰ اسماعیل یہ پاکستانی مسلمان کسی شیطانی جال سے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو مذمت کی ہے بھی ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، لیکن یہ ظلم ہے، اور ہم ذاتی طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ ساتھ ہیں اعظم سواتی کے، اور نون لیگ کا بندہ مفتیٰ اسماعیل بھی ساتھ ہے اعظم سواتی کے۔ تو یہ تو ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے، کسی بھی مسلمان کی عزت، ماں بہن کی، بیٹی کی عزت، یا اس کی اپنی ذاتی عزت جو ہے۔ اور شیطان کا حملہ بھی اصل میں اسی بات پر ہے، اسی لیے اس نے گورنر ہاؤس کے سامنے آگ کا ڈرامہ رچایا کہ بہرحال وہ ایک عام واقعہ ہے، مطلب آگ لگ گئی، جلوس میں غصے میں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ دروازے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے در اندازی نہیں کرنے دیتے، یا بھارت کو در اندازی نہیں کرنے دیتے آپ جو ہے، اور ہم پوری زمین پر بدنام ہیں، ہم پوری زمین پر پریشان ہیں کہ بھارت شیطان ہمیں در انداز بولتا ہے، ہمیں دہشت گرد بولتا ہے، اور پاکستان میں اس نے آگ لگوائی ہوئی ہے، لیکن ایسے آگ نہیں لگائی کہ آپ اس کا ثبوت پکڑ لیں۔ یہ پاکستانی عوام تھے، غصے تھے، جذبات تھا، جذبات پہ قابو نہیں پا سکے جی، غصے میں ٹائر جلا دیجیے، دروازے کو آگ لگ گئی جی، بس ایسے ہو گیا۔ اب بھارت کا نام کیوں آئے گا؟ شیطانی جال کا نام کیوں آئے گا؟ تو یہ جو ملک چھوڑ کے چلے گا اعظم سواتی کے خاندان والے، تو امریکہ یورپ سے تو یہ جال بنا ہے شیطانی۔ بہرحال ٹھیک ہے، امریکہ یورپ میں قوانین سخت ہیں، وہاں شیطانی جال اتنا حملہ نہیں کر سکتا جتنا پاکستان میں کر سکتا ہے۔ پاکستان کو تو اپنی وہ چراگاہ سمجھتا ہے، یعنی گھاس چرنے کی جگہ۔ تو بہرحال اگر وہ چلے بھی گئے تو مصیبت میں، پریشانی میں، اللہ کی زمین میں چلے بھی جانا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو یہاں پہ مینشن کر دوں زور دے کر کہ یہ جال ہے یورپ امریکہ میں ہی۔ ہم بجائے آپس میں باہم گتھم گتھا ہونے کے، یا اداروں کو یا فوج کو برا کہنے کے، کیونکہ اس میں تو فوج بھی جل رہی ہے، جو دروازہ گورنر اس کو جلا ہے، پوری مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا
اس میں اب PTI بھی شامل ہے، اس میں تو نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں تو PP بھی شامل ہے، سب جل رہے ہیں، فوج بھی جل رہی ہے۔ کسی ایک افسر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک رہنما کا مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، سب نشانے پر ہیں۔ تو ہم تو تھک گئے تھے، اک گئے تھے سن کے، اور شاید بھارت کا اتنا زہریلا پروپیگنڈا کہ جی پاکستان در انداز ہے، پاکستان در انداز ہے، پاکستان در انداز ہے، اور پاکستان نے کبھی نہیں بولا کہ بھارت در انداز ہے۔ بھارت نے سر عام ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ حملہ کیا، وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا دہشت گردوں کا، مجاہدین کا، لیکن یہ سر عام اعلان کر رہا ہے بھارت کہ وہ شیطان بھی ہے اور در انداز بھی ہے۔ لیکن پاکستان نے کیوں نہیں کہا؟ کہنا چاہیے کہ شیطان تو بھارت ہے، در انداز تو بھارت ہے، کیا وہ پاکستان کو ہو رہا ہے؟ پاکستان تو کوئی در اندازی بھارت میں نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا گورنر ہاؤس کو جو آگ لگائی گئی ہے پنجاب میں، تو لاہور میں، تو میں PTI کے مسلمانوں کو تو کچھ نہیں بولوں، غصے میں، اپنے رہنما غصے میں، ٹھیک ہے غصہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، چلو ایک حد تک یہ تو نقصان ایک حد تک ہے، حد سے گزرا ہوا نقصان یہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو ماحول پیدا کیا کہ گورنر ہاؤس کو آگ لگے، جس شیطانی جال نے یہ ماحول پیدا کیا، صورتحال پیدا کی، اور اس کا پھر مقصد کیا ہے اس کو آگ لگوانے کا، وہ نقصان حد سے گزرا ہوا ہے، وہ ہے بھارت ہے در انداز، اور یورپ اور امریکہ میں جو شیطانی جال ہے وہ در انداز ہے، اور PTI پر، نون لیگ پر، فوج پر اور PP پر، سب پر حملہ آور ہے وہ۔ اب ہمارے لوگ ٹویٹر پر بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، مطلب امریکہ میں، یورپ میں، یا عرب شریف میں، تو پاکستان میں بھی امیر لوگ ہیں، تو وہ سر عام ایجنسی کو برا بولتے ہیں۔ انہوں نے ISI کا ترجمہ کیا کہ انٹرنیشنل سیکس انڈسٹری، یہ ایک شیطانی ترجمہ ہے، وہ کسی مسلمان خاتون نے کیا ہے، عرش شریف کو اس نے فوٹو لگائی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ میرے کو بھی وہ شیطانی جال ISI بن کر جو ہے بہت زیادہ فحش قتل کرتا ہے، اور بہت زیادہ نماز کے اندر بلکہ، لیکن ISI کے پاس نہ یہ ٹیکنالوجی ہے، نہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے، اور نہ ہی ISI جو ہے وہ پاکستان کا اسلامی آئین ہے کے مطابق حلف اٹھاتی ہے، اور اس کے مطابق وہ سارا اس کا کام ہے۔ اگر اس میں کوئی انڈیویجول کوئی ایسا ہے بھی صحیح، وہ انڈیویجول بھی اس حد تک غلط نہیں ہو سکتا، وہ ضرور ہے کہ اس شیطانی جال سے ہو سکتا اس کا رابطہ ہو یا واسطہ ہو، لیکن وہ بھی اس حد تک پاکستان میں خراب نہیں ہو سکتا، اس کو پورا ربوٹ کے طور پر شیطانی جال استعمال بھلے کر لیں۔ تو ISI کا ترجمہ یہ نہیں ہے، فوج، ISI، عوام ایک چیز ہیں، سب کا نقصان مشترکہ ہے، اور سب ہی نقصان کے لیے نشانے پر آ چکے ہیں، اور گورنر ہاؤس کے دروازے کو جو آگ لگی ہے یہ میں نے بتا دی ہے، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار PTI کے وہ نہتے معصوم مسلمان شہری بھی نہیں جو پاکستان کے شہری ہیں، وہ تو ایک صورتحال بنا دی کہ جن کو غصہ آ گیا، بے ساختہ طور پر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اپنے لیڈر کی محبت میں یا مطلب اس کے احترام میں یا اس کی ہمدردی میں، لیکن اس میں تو PTI کے مسلمانوں کا بھی نقصان ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو نیست و نابود کریں، ہم دیکھیں، ایسا دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس عذاب سے نکل سکتے ہیں، ہم فحش کام ہی نہ کریں۔ جیسے ابھی اعظم سواتک سے جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ سارے مسلمان جو بھی نون لیگ میں ہیں، PTI میں ہیں، یا فوج میں ہے، یا کہ PP میں ہے، وہ فحش کام کرنا چھوڑ دیں، زنا کرنا چھوڑ دیں، یہ ہیرا منڈی ویران ہو جائے، اور جتنے جی میرٹ ہوٹل ہے، جتنے بھی برے کام کے اڈے ہیں، سب ویران ہو جائیں۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ شیطانی جال کا کاروبار ہی سارا ٹھپ ہو جائے۔ وہ ہمارے ایک باعزت ممبر کو اتنا سرکش ہو گیا کہ ہمارے سینٹ کے باعزت ممبر کو، یا ہمارے ججوں کو، یا کہ ہمارے بڑے بڑے افسروں کو وہ نشانہ بناتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی کہ سارے مسلمان فحش کام کرنا، زنا کرنا، ریپ کرنا چھوڑ دیں، اور عیاشیاں چھوڑ دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ شیطان کا کاروبار ہی فیل ہو جائے گا۔ وہ بولا چوکھا میں نے اعظم سواتی کو
بدنام کیا، یہ تو سارے مسلمانوں میں میرا کاروبار ختم ہو گیا۔ حل تو ہے اس کا۔ جیسے جمال عبد الناصر نے جب برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل سے اس کی جنگ ہو رہی تھی، وہ کہتے اگر آپ 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھانا شروع کر دیں، 2 روٹی کھانا شروع کر دیں، مصر کا غلہ بچائیں، ہمیں جنگ کا سامنا ہے۔ تو پوری قوم نے اس پہ عمل کیا تھا اور انہوں نے کفایت شاری کی تھی۔ تو وہ تو ایک جائز کام تھا، لیکن ہم جو ناجائز کام کرتے ہیں وہ ناجائز کام چھوڑ دیں، وہ تو ہم نے چھوڑ دینا، وہ تو اللہ بھی کہہ رہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ چلو یار، کسی لیڈر کی ہمدردی میں جو آدم سواتی کے ساتھ ہو گیا اور بارے کافی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم یہ ناجائز کام چلو جائز کام نہ چھوڑیں، وہ تو اس کے لیے ہم آپ سے قربانی نہیں مانگ رہے، ناجائز کام سارے پاکستانی چھوڑ دیں، تو آدم سواتی کا دشمن پاکستان میں ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کام ہے، اس کا حل جو ہے، حل تو ہے سب کے سامنے۔ اب ہم فوج کو برا کہہ دیں، فوج والے پی ٹی آئی کو برا کہہ دیں، یا ہم نون لیگ کو برا کہہ دیں، اس میں تو حل نہیں ہے، یہ تو ہمارا نقصان اور زیادہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پہ جو ہے نا جناب اللہ، ریل گاڑی کے 5 ڈبے پٹڑی سے اتر گئے، مال گاڑی تھی۔ اب پاکستان مال نہیں ہے، پاکستان گھاس نہیں ہے کہ شیطانی جال اس کو کھا جائے۔ تو یہ 5 نمبر بھی بھارت کو بولتے ہیں اور 4 نمبر پہ بھی یہ پاکستان کو نہیں مانتے۔ اور یہ 4 نمبر سکھ جو ہے نا، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، سکھوں کا جال ہے پاکستان میں۔ اور یہ کرتارپور راہداری بھی بظاہر تو وہ اپنے عبادت کے لیے آئے ہیں، پاکستان کا اچھا امیج پیش کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے بولا تھا کہ ہم نے یہ دروازہ کھولا ہے، لیکن جب مسلمانوں کی مسجدوں میں دھماکے ہوں، جی ایچ کیو کی مسجد میں دھماکہ ہو، جمعے کی نماز میں فائرنگ ہو، ہمارے سپاہی اور افسر شہید ہوں، تو سکھوں کو ہم کیا مذہبی ہے، کیا ہم یہ حقیقت سے بات ملتی ہے کہ ہم جب خود مر رہے ہیں، ہم سکھوں کو جو ہے مذہبی آزادیوں کے لیے دروازہ کھول کے دے رہے ہیں اور وہ آ کے یہاں پہ آزادی سے اپنی عبادت کر لیں، حالانکہ شیطانی جال سکھوں کو استعمال کر کے ہمارے جی ایچ کیو میں فوجی ہیڈ کوارٹر پہ جمعے کی نماز میں دھماکہ کرتا ہے۔ تو یہ بات حقیقت کے قریب نہیں ہے جیسا ہم کہہ دیتے ہیں، اور یہ مذہبی آزادی سکھوں کو دے رہے ہیں، اور ہماری مسجدیں عوام کی بھی شہید ہو رہی ہیں، نمازی شہید ہو رہے ہیں، ہماری فوج کی بھی شہید ہو رہی ہیں، اور اس میں سکھ ملوث ہیں، عالم شیطانی جال ملوث ہیں۔ تو ہم کیسے سکھا جو آپ عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں، ابھی ہم خود آزادی حاصل کریں پہلے، اور سکھوں کی بھی بیخ نہیں کریں وہ کس حد تک وہ شامل ہیں، کیونکہ سکھ اروڑا سنگھ کی تھیوری کے مطابق جو ہے وہ 1 2 3 تک مسلمانوں کو مانتے ہیں، اور 4 نمبر پر جو ہے وہ سکھ مسلمانوں کو جال میں جکڑتے ہیں۔ یہی اروڑا سنگھ کا حملہ تھا مشرقی بنگال پر جو ہے، اور وہ بنگلہ دیش میں، پاکستان میں آج بھی وہی نظر نہ آتے ہوئے وہ کام جاری ہے ان کا، اور وہی وہ جال ہے جس نے گورنر ہاؤس کے دروازے کو پنجاب میں، لاہور میں آگ لگائی ہے۔ تو یہ بات بہت بری ہے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو ریل گاڑی، مال گاڑی کے 5 ڈبے پٹڑی سے اترے ہیں، وہ یہی ہیں کہ اگر آپ ہمیں برا کام نہیں کرنے دیتے تو پٹڑی سے اتر جائیں، پٹڑی ان کی ہے، پٹڑی پہ وہ قبضہ کرتے ہیں، گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگاتے ہیں۔ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو گاڑی پٹڑی سے اتر رہی ہے، 5 ڈبے جو ہیں، وہ سکھوں کا شیطانی جال پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے عوام کی مسجدوں میں بھی دھماکے ہوتے ہیں، فوج کے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی دھماکے ہوتے ہیں، اور سکھوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے کرتارپور راہداری، اور پاکستان کے عوام کا اور فوج کا جو گورنر ہاؤس پنجاب میں ہے اس کے دروازے کو آگ لگتی ہے۔ پی ٹی آئی ملزم نہیں ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، شیطانی جال جو اسپین میں، امریکہ میں اور یورپ میں ہے، اور سکھ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم نماز بھی قائم کریں 5 وقت کی۔ اب بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہے، گورنر ہاؤس کو دروازہ کو جو آگ لگی ہے، لیکن شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ ہمارے ایک مسجد میں بھی دھماکہ کرتا ہے تو اس میں بھی مسلمان شہید ہوتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی شہید ہو کر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ جب میں اللہ کے خلاف کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کا اوپر جو ہے توبہ نعوذ باللہ فتح کر لی، اور جو ہے
تو یہ ہے گورنر ہاؤس کو آگ لگنے کا اصل کہانی. پیچھے جو پی ٹی آئی والوں نہتے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، اور ان کا بھی اس میں نقصان ہے بظاہر. اور اگر وہ کہتے ہیں شیطان کے جی وہ ریپ نہیں کر سکتا مسلمان خواتین سے، جیسے وہ موٹر وے کا ڈیفینس سے جو لڑکی گئی تھی بوجھرا والا، تو اس میں پھر وہ گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگا دیتا ہے. عابد علی اور شفقت علی اسی لائن پہ سکھ ہیں، 4 نمبر لائن پہ سکھ ہیں، 4 نمبر لائن پہ عابد علی اور یہ شفقت علی ہیں. تو یہ شیطانی جال کے لوگ ہیں، مردود خیالات ہیں، ان کا مردود نیٹ ورک ہے. دین دنیا کی تعلیمات میں یہ کہیں بھی نہیں ہے، بے بنیاد اور گئے گزرے لوگ ہیں یہ. لیکن ہمارے کو جو ہم دین دنیا میں قائم اور دائم لوگ ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک قیامت تک رہیں گے، ہمیں اس طرح مار رہے ہیں اپنے مردود مکر کر کر کے جو ہے. تو لہٰذا شیطانی جال کی مذمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے مسلمانوں کو، نون لیگ کے مسلمانوں کو، پی پی کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، فوج کے مسلمانوں کو. الہی آمین.